بزرگان محترم، ماں باپ کی خدمت میرے اور آپ کے ذمے ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول گزرے ہیں، انتقال کے وقت ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کا انتقال ہو رہا ہے، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول دنیا سے پردہ پوشی فرما رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ارے وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ایسے صحابہ کی تعریف قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ صحابہ کیسی عبادت کیا کرتے تھے، صحابہ کے دلوں کے اندر کیسا خوف خدا تھا، صحابہ کی زندگی کے اندر کیسا تقویٰ تھا، صحابہ کی زندگی کے اندر کیا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا صحابہ کرام دن رات عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حکم پر، ایک ایک اشارے پر اپنے جانوں کو قربان کرنے والے صحابہ، ان صحابہ میں سے ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انتقال کا وقت بالکل قریب ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اب نزا کا وقت لگ چکا ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، زبان سے کلمہ طیبہ کے الفاظ نہیں نکل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت علقمہ کا انتقال کا وقت قریب ہے، زبان پر کلمہ طیبہ کے الفاظ جاری نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کا باپ تو نہیں ہے، ہاں اس کی ماں تو زندہ ہے۔ حضرات صحابہ نے جب اللہ کے نبی سے یہ کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ اس کی ماں کو بلا کر لے کر آؤ، اس کی والدہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام جاتے ہیں اور اس کے والدہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بلوایا ہے۔ چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ واقعہ لمبا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علقمہ کی والدہ، آپ اپنے بچے کو معاف کر دیجئے، جو غلطی ہوئی ہے معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ مرتے وقت ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ کون سی ایسی غلطی تھی جس غلطی کی بنیاد پر مرتے وقت حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ کے الفاظ جاری نہیں ہو رہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماں کے مقام کو گھٹا دیا اور بیوی کے مقام کو بڑھا دیا۔ مرتے وقت کیا ہو رہا ہے؟ زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، وہ بوڑھی ماں، ضعیف ماں، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال جاؤ جنگل کو، لکڑیاں کو لے کر آؤ، لکڑیوں کو جمع کرو اور اس لکڑیوں کے اوپر آگ کو لگا دو، لکڑیوں کو آگ کے ذریعے سلگا دو اور حضرت علقمہ کو زندہ جلا دو۔ صحابی رسول کا واقعہ بتا رہا، حوالہ موجود ہے، ایمان افروز تقاریر، ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو ہم نے 8 سال مدرسے کے اندر اس عنوان پر ہر سال میں نے خطاب کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں، جاؤ بلال لکڑیوں کو جمع کرو، لکڑیوں کے ڈھیر کو جمع کرو اور اس سوکھی ہوئی لکڑیوں کے اوپر آگ کو لگا دو اور حضرت علقمہ کو جلا دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جملے کو سن کر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رونے لگی، بلبلانے لگی، تڑپنے لگی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کون سی ایسی ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو ایک مصیبت میں دیکھ کر خوش ہو رہی ہو؟ کون سی ایسی ماں ہے مجھے بتائیں کہ اپنا لخت جگر ایک مصیبت میں گرا ہوا ہو، ایک پریشانی میں گھرا ہوا ہو، ایک آفت میں گرا ہوا ہو اور اس آفت کو دیکھ کر ایک ماں خوشی کا اظہار کر رہی ہو؟ کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے جان کے ٹکڑے کو ایک مصیبت میں دیکھے
اور خوشی کا اظہار کرے, کوئی ماں نہیں دیکھ سکتی. چنانچہ دیکھا اللہ کے نبی کا حکم ہو رہا ہے, حضرت بلال جنگل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, لکڑیاں لانے کی کوششیں ہو رہی ہے اور ماں کے سامنے یہ الفاظ آ چکے ہیں, اب میرے لخت جگر کو آگ میں جلایا جائے گا, اب میرے لخت جگر کو آگ میں پکایا جائے گا, اس کا جسم لکڑیوں میں جل جائے گا, آگ میں جل جائے گا, پورا جسم چھلنی چھلنی ہو جائے گا. چنانچہ وہ ماں جاگ جاتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں, اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں, زمین اور آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بچے کی غلطی کو معاف کر دیا. غلطی کیا تھی؟ ماں کے مقام کو گرا کر بیوی کے مقام کو بڑھا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علقمہ کی والدہ کہنے لگی, اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں, زمین اور آسمان کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں, ساتوں آسمان ساتوں زمین کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے لخت جگر کی اس غلطی کو معاف فرما دی. بزرگان محترم, اتنا سا جملہ حضرت علقمہ کی والدہ کی زبان سے نکلنا ہی تھا, فوراً حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ طیبہ کے جاری الفاظ, کلمہ طیبہ کے الفاظ نکل گئے. حضرت علقمہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. آج بزرگان محترم ماں باپ کو اولڈ ایج روم میں ڈال رہے ہیں, لوگ ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کر رہے, ان کی عزت نہیں کر رہے, بات بات پر ان کو جھڑک رہے ہیں, بات بات پر ان سے نفرت کر رہے ہیں. بزرگان محترم, آپ سے میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں, بڑی عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں, آج آپ کے ماں باپ ہیں تو قدر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ کے ماں باپ باحیات ہیں, خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے. ایک ایسی دولت ہے جب ایک مرتبہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے, اگر آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کا نکاح ہوا ہے, اگر آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے, آپ اس بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح تو کر سکتے ہیں, دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا, تیسری بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں, تیسری کا بھی انتقال ہو گیا, چوتھی بیوی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. بتانا میں یہ چاہتا ہوں, ایک بیوی چلے گئی تو دوسری آ سکتی ہے, دوسری چلے گئی تو تیسری مل سکتی ہے, تیسری چلی گئی تو چوتھی ہماری زندگی کے اندر آ سکتی ہے. لیکن ماں باپ ایک مرتبہ دنیا سے چلے جائے, خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں, آپ ترستے رہ جائیں گے, آپ تمنائیں کرتے رہ جائیں گے, پھر دوبارہ وہ آپ کی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا, دوبارہ آپ کی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. آپ ترسیں گے کہ میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھوں. آپ کی ماں دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی ماں کا چہرہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا. آپ یاد کرتے رہ جائیں گے, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, میری ماں اٹھتی تھی صبح میں, سحر سے پہلے میرے سے پہلے جاگ کر روٹیاں پکاتی تھی, پوری رات عبادات کرتی تھی, صبح میں اٹھ کر چولہے کے پاس کھڑے ہو کر میرے لیے سحری میں روٹی پکا کر, روٹیاں بیل کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی. روزانہ نئے نئے رقم کے ڈش پکا کر مجھے کھلاتی تھی. کبھی جو بچہ کہتا کہ مجھے گوشت چاہیے, کبھی ماں اس بچے کی خواہش کو مکمل کرتی. وہ بچہ کہتا کہ مجھے گوشت کا سالن پسند نہیں ہے, مجھے مچھی کا سالن پسند تھا, ماں اس بچے کی خواہش کو بھی مکمل کرتی تھی. ایک اور بچہ کہتا تھا کہ مجھے مچھی کا سالن پسند نہیں ہے, مجھے دال پسند ہے. ماں کسی بچی کی بات کو نہیں ٹالتی تھی, ہر قسم کی چیزیں پکا کر کھلاتی تھی. آج اس ماں کے ساتھ کیسا ہمارا سلوک ہو رہا, ہمارے نوجوان ان ماؤں کے ساتھ کیسا بد سے بدتر سلوک کر رہے ہیں. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے.